الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلام اور ایمان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید اسامہ بخاری۔ ناظرین کرام، یقیناً آپ کے دن کا آغاز انشاءاللہ بہت خوبصورت ہو چکا ہوگا۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ آپ کے ہر کام میں آسانیاں پیدا فرمائے اور آپ کے ہر قدم پر کامیابیاں عطا فرمائے، آپ کے اوپر اپنی رحمتوں کا بے شمار نزول فرمائے اور آپ کو ہر قسم کی پریشانیوں، آفات، بلاؤں اور آزمائشوں سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین کرام، آپ جیسا کہ جانتے ہیں ہمارے پروگرام کا ایک الحمدللہ خاصہ اور طور امتیاز ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسے موضوعات جو ہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آپ کے سامنے اس صورت میں لے کر آئیں کہ سوشل ایشوز کو ان کے ساتھ ریلیٹ کر دیا جائے اور کوشش کی جائے کہ معاشرے کے اندر جو چیزیں سیکھنے والی ہیں اس کو قرآن و سنت سے سیکھنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ یہ یقیناً ہم پر بڑا احسان ہے اللہ رب العزت کا کہ اس نے ہمیں دین اسلام کا ماننے والا بنایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو امتی بنایا، ہمیں دین اسلام جو ہے مکمل جو ہے اسلوب حیات جو ہے ہمیں سکھا دیا اور زندگی گزارنے کا مکمل اسلوب زندگی جو ہمیں عطا فرما دیا۔ قرآن کی صورت میں ہمیں ایک یوزر مینول بھی عطا فرما دیا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کہا جائے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ جو ہے اسوہ حسنہ اس کو قرار دے دیا گیا۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عملی تصویر، عملی تفسیر جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کر دی گئی۔ اب ہم نے کوشش کرنی ہے کہ دین اسلام کے قریب ہو کر اپنی زندگی کو اور آخرت کو بہتر سے بہتر بنانا ہے اور کامیاب بنانا ہے، کیونکہ یہی راہ نجات ہے اور یہی میں سمجھتا ہوں دونوں جہانوں کی فلاح و کامیابی ہے۔ ناظرین کرام، یقیناً ہم جس معاشرے میں بستے ہیں اس معاشرے کے اندر انسان کے انفرادی معاملات بھی ہوتے ہیں، اجتماعی معاملات بھی ہوتے ہیں اور ان لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ لین دین بھی ہوتا ہے، انٹریکشن بھی ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ اسلام نے جس چیز پر زور دیا وہ اسلام نے اخلاقیات پر زور دیا۔ اخلاقیات میں مالی معاملہ جو ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں کہ انسان سے کسی بھی صورت میں غلطی، کوتاہی، سرزد نہیں ہونی چاہیے کہ انسان کبھی کسی کی ایک پینی جو ہے، ایک پیسہ بھی جو ہے وہ ناجائز طریقے سے ہتھیار نہ لے، اس کو جو ہے غاصبانہ طور پر قبضہ کر کے اپنے قبضے میں نہ کر لے اور کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ ہو جائے۔ کیونکہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بہت ساری اقوام جو ہیں ان کو صرف مالی بدعنوانی، کرپشن جس کو ہم آج کل ترجمہ کرتے ہیں اور ہماری زبان میں عام ہے، آج کل ڈسکس بھی ہوتا رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بنیاد پر اقوام شعیب علیہ السلام کی قوم کا ہم پڑھتے ہیں تو وہ بھی اسی وجہ سے ناپ تول میں کمی تھی، کرپشن تھی۔ اللہ رب العزت کو ان کی یہ ادا جو تھی وہ اتنی ناپسند آئی کہ اللہ نے ان کے اوپر اپنی سختی کا عذاب بھیجا اور قرآن کریم میں تفسیر کے ساتھ اس کا جو ہے تذکرہ فرمایا۔ لیکن اگر آج ہم اپنے معاشرے کی صورتحال کو دیکھتے ہیں تو آج عدالتیں بھری ہوئی نظر آتی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ طرح طرح کے لوگ جو ہے وہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے، جیلیں ہماری بھری ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کرپشن جو ہے جس کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ کرپشن جو ہے اسلام نے اس کے حوالے سے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں، مالی بدعنوانی جو ہے، کرپشن کہاں کسے جاتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس سے بچنے کی صورتیں کیا ہیں، اس اہم موضوع پر آج بات کریں گے۔ اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے جو ہمارے ساتھ مہمان شخصیات موجود ہیں ان کا تعارف کرواتا جاؤں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ نوجوان اسلامی اسکالر موجود ہیں، بڑی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں، ڈاکٹر محمد وقاص جعفر صاحب۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ پہلے بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے رہتے ہیں، جزاک اللہ خیرن۔ اور آپ کے ساتھ آج ہمیں مہمان جو شخصیت نے جوائن کیا ہے انتہائی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں، علمی شخصیت ہیں، میری مراد علامہ مفتی سید شہباز احمد سیفی صاحب۔ مفتی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، آپ تشریف لائے اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور ڈاکٹر وقاص جعفر صاحب کی طرف میں آؤں گا اور ڈاکٹر صاحب یہ پوچھنا چاہوں گا، کرپشن جو جسے ہم عام طور پر لفظ استعمال کرتے ہیں، دین اسلام نے اس لفظ کو کیسے تعبیر فرمایا اور اس کی کیسے وضاحت فرمائی، اس کی کیا تعریف کی، اور دین اسلام کی روح سے اگر دیکھا جائے تو کرپشن کہتے کسے ہیں؟ ہماری نظر میں تو یہی کرپشن مالی پیسے کی جو ہے اس کو کرپشن کہا جاتا ہے، آپ کیا بیان فرمائیں گے؟ جی بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے کرپشن کا لفظ تو یہ انگریزی کا لفظ ہے، جی، اگر اس کا آپ عربی میں ترجمہ کریں تو اس کا آپ کو فساد کا لفظ نظر آتا ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھیے تو رشوت کا لفظ بھی اسی معنی میں آتا ہے۔ اگر آپ اردو کے اندر اس کا ترجمہ کریں تو بدعنوانی، یعنی جس چیز کو آپ عنوان دیتے ہیں، یعنی ٹائٹل جس کو آپ کہتے ہیں، تو ہر وہ چیز جو بد کے ساتھ جڑی ہے، ہر وہ چیز جس کا اس کے ساتھ نہ ہونا، یعنی ہر وہ چیز جو اپنے معیار پر نہیں ہے،
جو ظلم کے ساتھ جو خیانت کے ساتھ وابستہ ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ کرپشن کہلائے گی. یعنی مالی کرپشن نہیں بلکہ جس طرح آپ اپنے انٹرو میں بھی کہہ رہے تھے کہ اخلاقی کرپشن یعنی اخلاقی بدعنوانی جو اس وقت معاشرے کے اندر سرایت کر چکی ہے, یہ وہ سارے پہلو ہیں یا وہ ساری اس کی جڑیں ہیں یا اس کی شاخیں ہیں جو آپ کو نظر آتی ہیں, اور وہ ساری کی ساری ہی چیزیں کرپشن کہلاتی ہیں. صحیح. اور اللہ تعالیٰ, اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ دین اسلام ایک مکمل دین ہے, اور میں یہ کہوں گا کہ کرپشن سے مراد یا کرپٹ آدمی سے مراد وہ ہے جس کے اندر جھوٹ اور خیانت موجود ہے. بالکل. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیونکہ ٹو ار از ہیومن یعنی انسان خطا کا پتلا ہے, اس سے برائیاں ہوتی ہیں, خطائیں ہوتی ہیں, لیکن آقا علیہ السلام نے بڑے وثوق کے ساتھ اور حضور نے بڑے, یعنی آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ایک بڑے پراعتماد طریقے سے اپنے مومنوں کو ڈسکس کرتے ہوئے کہا کہ مومنوں کے اندر فلاں بیماری بھی ہو سکتی ہے, فلاں برائی بھی ہو سکتی ہے, فلاں برائی بھی ہو سکتی ہے. لیکن جب ان سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا مومن کوئی جھوٹ بول سکتا ہے یا امانت میں خیانت کر سکتا ہے, تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا, مومن کبھی خیانت نہیں کر سکتا. اور پھر آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اگر قرب قیامت یا قیامت آنے والی ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ جب امانتوں کو ضائع کیا جاتا ہو. تو آپ یہ دیکھتے ہیں معاشرے میں ایمانداری ختم ہو جائے گی. جی, ایمانداری ختم ہوتی جا رہی. تو من حیث القوم بالمجموع اگر ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر تو یہ دونوں بیماریاں جس کو آقا علیہ السلام نے ام الخبائث کہا, جھوٹ اور امانت, یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو کیا پیش فرمایا کہ میں صادق و امین. اللہ اکبر. اور دیکھیں صفحہ چوٹی جو پہلی آپ نے اسپیچ کی ہے, پہلا خطبہ جو دیا ہے جا کے, اور دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور یہ قرآن پاک میں ہے کہ یہاں تک کہ کافروں نے اور یہاں کے یہودیوں نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ آپ بھی معجزہ دکھائیے. موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا معجزہ, عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے, تو آپ اولو العزم رسول ہیں تو آپ بھی معجزہ دکھائیے. تو اللہ تعالیٰ نے اختیار تو دیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ تو سراپا معجزات تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا. آپ نے کہا آپ نے ان کے کہنے پہ معجزہ نہیں دکھانا, آپ کا معجزہ ہی آپ کا اسوہ کامل ہے. اگر وہ آپ کو صادق و امین مانتے ہیں تو اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ اگر حضور سچے ہیں, حضور امانت دار ہیں, تو پھر اس بات میں ماننے میں کیا حرج ہے کہ جو آقا علیہ السلام جو فرما رہے ہیں وہ سچ ہے. بڑی خوبصورت بات ڈاکٹر صاحب آپ نے بیان فرمائی. مفتی صاحب جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ اسوہ حسنہ ہے, ہم باقی معاملات میں تو دیکھیں ہم بہت زیادہ لڑتے جھگڑتے ہیں کہ نہیں آقا نے نماز ایسے پڑھی, لیکن یہ بھی تو آقا کا اسوہ ہے نا کہ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان نبوت فرمایا, اس کے بعد جو آپ نے پہلا خطبہ جو ارشاد فرمایا وہ یہ تھا کہ تم نے مجھے کیسا پایا. ٹھیک ہے, اب سب جو مخالف کھڑے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, ہم نے آپ کو صادق و امین پایا. صداقت کو تو امانت جو ہے یہ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوا ہے, اسوہ حسنہ ہے, اور مومن کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ مشعل راہ ہے. تو آج مسلمان امت جو ہے یقیناً بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں کہ مالی بدعنوانی بھی ہے, یہ اخلاقی بدعنوانی بھی آپ کو نظر آتی ہے, تو کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنا کردار پیش کیا, جس طرح آپ فرما رہے تھے, اور انسان کا کردار ہے جو لوگوں کو اس کی طرف جو ہے نا متوجہ کرتا ہے اور لوگ مائل ہوتے ہیں. اور اسلام نے ہمیں سکھایا بھی یہ ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون, کہ تم کبھی ایسا نہیں کہ گفتار کے غازی بن جاؤ اور کردار میں تم نل ہو. فرمایا کیوں ایسا نہیں ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ کر نہیں رہے. انسان جب اپنے کردار سے کوئی چیز پیش کرتا ہے تو اس کے فالوورز بھی زیادہ ہوتے ہیں, اور اس کے بعد جب وہ بولتا ہے تو اس کی بات میں اثر ہوتا ہے. میرے کریم آقا نے صداقت اور امانت کا ایسا نمونہ پیش فرمایا اپنی 40 سالہ حیات مبارکہ میں کہ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو حسد اور بغض اور کینہ کی وجہ سے جن لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا, لیکن ایک بات وہ اس وقت بھی مان رہے تھے کہ محمد جیسا صادق اور امین کا جو ہے نا اس وقت ہمارے معاشرے میں نہیں ہے. اب ہم کامل مسلمان کب ہوں گے؟ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ دیکھیں مالی بدعنوانی, اخلاقی بدعنوانی, یہ ساری چیزیں کیوں ناپسند ہیں؟ اس لیے کہ اس سے مسلمانوں کے حقوق ضائع ہوتے ہیں, بالکل حقوق تلف ہوتے ہیں, معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. معاشرے میں سب سے بڑا بگاڑ اسی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. جب کسی کی حق تلفی ہوتی ہے تو وہ ظاہر ہے اس کا ریئیکشن آتا ہے, اور جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ معاشرے میں فساد بپا کرتا ہے. تو ایک فساد تو اس نے بپا کیا تھا کہ جس نے بدعنوانی کر دی یا کسی کی حق تلفی کر دی, لیکن اس کے ریئیکشن میں جو فساد بپا ہو رہا ہے تو اب انہیں کہا جائے کہ یہ چھوڑ دیں اور یہ معاملہ مناسب نہیں ہے, یہ نامناسب ہے, تو کہتے ہیں نہیں جی یہ تو روٹین ہے, یہ تو سب کر رہے ہیں. قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ
قالوا انما نحن مصلحون، ان سے جب کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو، ڈاکٹر صاحب قبلہ فرما رہے تھے نا کہ بدعنوانی اصل میں فساد ہے، کہ تم فساد نہ کرو، تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو قوم کی بھلائی جو ہے نا وہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ جو رشوت لے کر کسی کو جو ہے نا وہ نوکری دے رہا ہے وہ کہتا ہے میں تو اس کو برسر روزگار کر رہا ہوں، تو اگر میری جیب گرم ہو گئی تو اس میں کیا ہے، حالانکہ جو مستحق تھا اس کی حق تلفی ہو گئی ہے۔ اور پھر معاشرے کو قابل فرد پہنچنا چاہیے تھا، وہ نہیں ملا۔ اور جو تعلیم ہے خیر الناس من ينفع الناس، بہترین تمہیں سے وہ جو انسانوں کے لیے نفع بخش ہے، انسانوں کے لیے نفع بخش۔ یقیناً ڈاکٹر صاحب بڑا خوبصورت ویلڈ پوائنٹ اٹھایا مفتی صاحب نے کہ سب سے جو میں سمجھتا ہوں اس کا بنیادی جو اثر ہوتا ہے نا اس رات میں سے وہ یہی ہے کہ معاشرے کے بگاڑ جو ہے، آپ نے اس طرح لفظ استعمال کیا تھا عربک میں اگر اسے کہہ لیجیے فساد، تو فساد یہ برپا انسان کر رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر بات کی جائے کرپشن کی تو اسلام نے اینٹی کرپشن کے بھی اصول پیش کیے ہوں گے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں، پھر آگے خلفاء راشدین کے دور میں وہ کیا اصول بنائے گئے تھے جو اس طرح کے لوگ جو کرپشن کرتے تھے تو ان کو کس طرح جو ہے وہ کاؤنٹر کیا جاتا تھا، ان کے اوپر کیسے قانون جو تھا امپلیمنٹ کیا جاتا تھا؟ دیکھیے اس کے اندر آپ نے براڈر اسپیکٹرم میں اس کو دیکھیے، جب آقا علیہ السلام نے ریاست مدینہ قائم فرما دی اور نظام جو ہے بطور اسلام جو ہے بطور نظام جو ہے وہ رائج ہو گیا، تو اس میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونوا قوامین بالقسط، کہ اللہ تعالیٰ قسط کا عدل کا نظام قائم کرنا چاہتا ہے۔ تو جو چیز عدل پر ہے وہ اینٹی کرپشن ہے، ٹھیک ہے، یعنی اینٹی کرپشن کا اصل معنی جو ہے نا وہ قسط ہے، عدل کے اوپر قائم کرنا۔ اور آپ دیکھیے سورہ بقرہ کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ جہاں روزے کا ذکر آ رہا ہے لعلکم تتقون، تمہیں تقوی تاکہ تم متقی ہو جاؤ، اور اس کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم آ رہا ہے، حج کے احکامات آ رہے ہیں، اور اس کے اندر ایک لڑی، ایک آیات کی لڑی کے اندر ایک بیچ میں ایک آیت آتی ہے اور عجیب لگتا ہے کہ یہ آیت یہاں پہ کیسے آ گئی ہے۔ تو اللہ فرماتا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اپنے مالوں کو تم باطل طریقے سے نہ کھاؤ، وَلَا تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ، اور ان کو حکام تک نہ بھیجو۔ تو یہ اس آیت کی نشاندہی کر رہی ہے کہ وہ اس آئیڈینٹیفائی کر رہا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ جو تمہیں میں روزہ دے رہا ہوں، حج دے رہا ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہوں، یہ تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ تو متقی شخص کون ہے؟ جو مالوں کو باطل طریقے سے نہیں کھاتا، یعنی کوئی بھی کام باطل طریقے سے نہیں کرتا۔ اور وہ آگے پہ اس کی نشاندہی بھی کر دی گئی، جو تم اپنے عمراء کو اور اپنے بیوروکریسی کو اور سیاستدانوں کو اور جو بھی حکام بالا ان کو جو تم پیسے دیتے ہو، جو تحائف دیتے ہو، یہ رشوت ہے، رشوت ہے۔ اور حضور اور رشوت کا معنی کیا؟ راشا کا مطلب کیا ہے؟ رسی ڈھیلی کر دینا۔ اٹ مینس کہ آپ نے کسی طرف جو اپنا پلڑا ہے وہ قسط پہ نہ قائم ہوا نا، وہ آپ نے کسی کی طرف جھکا دیا، انصاف کرنا۔ جب آپ نے رسی ڈھیلی کر دی اٹ کہ آپ نے ایک ادھر پاسا پلٹ دیا یا اس طرف دے دیا، تو اس کا مطلب آپ نے غلط کام کیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے ایک کو تحصیلدار بنایا کہ جا کے وہاں سے تحائف یعنی مال لے کر آؤ، تو وہ گیا تو اس نے واپسی پہ کہا کہ یہ حصہ جو ہے نا جی یہ بیت المال کا ہے اور یہ حصہ جو ہے مجھے تحائف میری ذات کا ہے۔ تو آقا علیہ السلام بہت جلال میں آئے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے گھروں میں کیوں نہیں لوگ تحائف دیتے؟ اللہ اکبر، اگر تم اتنے اچھے ہوتے تو تمہیں تمہارے گھروں میں تحائف ملنے چاہیے تھے۔ یہ تحائف نہیں ہے بلکہ یہ رشوت ہے، یہ ظلم ہے جو تم نے لوگوں کا غصب کیا۔ یعنی کہ ہم جس آج کے دور میں اگر کہہ لیں تو اگر پیسے دے کہتے ہیں مٹھائی آ گئی، یعنی مٹھائی کا جو اب تو بڑے طریقے ہیں، عمرہ کروا دیں۔ آفیسرز یہ کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے یعنی پریکٹس میں دیکھا ہے، آفیسرز یہ کرتے ہیں کہ بعض آفیسر یہ کرتے ہیں کہ وہ آتے ہیں پرچیاں بنوا لیتے ہیں، بل بنوا لیتے ہیں دکانوں سے، اور وہ جو جس کو نوکری دینی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ بل ہے اور یہ فلاں چیز جو ہے میرے گھر میں پہنچا دینا، اور پھر وہ بڑے دعوے سے یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے آج تک کبھی رشوت نہیں دی، میرے دفتر میں کوئی شخص رشوت لے کر نہیں آیا۔ یعنی ڈاکٹر صاحب اگر یہ بات کی جائے کہ آج ہم نے کرپشن کی کئی صورتیں بنا لی ہیں، مطلب کہ جس بندے کے بھی اگر کہہ لیں ہماری جو عامی زبان ہے اسے جس بندے کا دا لگتا ہے وہ لگا ہی رکھتا ہے، تو یقیناً میں اس میں یہی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ظلم کیا ہے۔ دیکھیے یعنی ہم کرپشن کی بات کریں تو ظلم کیا ہے؟ تو ظلم کا اگر آپ لغوی معنی لینا یعنی کوئی ایسی چیز جو اپنی پراپر جگہ پر نہ ہو وہ ظلم کہلاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ مثال طور پہ یہ بیس کوٹ ہے، اگر ہم یہ نیچے پہن لیں گے تو یہ ظلم ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر چیز جو اپنی پراپر جگہ پر نہیں ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو مقام ہے کسی بھی ذات کو اگر اللہ کے مقام کے برابر کرے تو اس سے بڑا کا ظلم ہو سکتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہو۔
اور ڈاکٹر صاحب آپ نے جو بڑا بہترین دقیق نقطہ پیش فرمایا کہ یقیناً جب انسان جو ہے وہ کسی کو کسی کے مقام پر لا کے بٹھا دیتا ہے، یہ تو یہی ظلم ہے، یہی رشوت ہے، یہی کرپشن ہے، یہی میں سمجھتا ہوں بدعنوانی ہے۔ مفتی صاحب جو اہم جو میں سمجھتا ہوں کہ بات کی جائے، اسلام نے عدل پہ بڑا زور دیا کہ عدل اگر جس معاشرے میں قائم ہو جائے، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا قول ہے کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے مگر ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا۔ تو یقیناً آقا علیہ السلام کے دور میں وہ فاطمہ مخزومیہ جو تھی جس کا پیش کیا گیا، تو آپ کیا کہیں گے کہ آقا علیہ السلام کا عہد مبارک جو ہے اور صحابہ کرام کا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو آج کے معاشرے کو آپ کیسے اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں عدل ہوتا نظر آ رہا ہے؟ کیا یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے تو کیا ہم، میں یہ نہیں کہتا کہ عدل سے عدالت کا نام ہے، ہم جس مسند پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جس مقام پہ بیٹھے ہیں، وہاں پہ بھی تو ہم سے تقاضا کر رہا ہے نا انصاف۔ جی ڈاکٹر صاحب اللہ بہت خوب پہلو کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے۔ ہم جب غور کرتے ہیں تو ہمیں ایک چیز بڑی واضح طور پہ نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب انصاف کے کٹہرے میں آئیں گے تو پھر بڑا اور چھوٹا نہیں ہوگا، پھر اعلیٰ اور ادنا نہیں ہوگا، پھر غریب اور امیر نہیں ہوگا، پھر سب برابر ہوں گے۔ جب سفارش آئی نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، ایک عورت نے چوری کی تھی، اب چور کے ہاتھ کیوں کاٹے جا رہے ہیں؟ اس کے ہاتھ کاٹے جانے میں پوری امت کی بقا ہے، لوگوں کے اموال محفوظ ہو جائیں گے، لوگ چوراہے میں جا کر بھی اگر لیٹ جائیں گے تو ان کی جیب سے کوئی کچھ نکالے گا نہیں، پتہ ہے کہ کل میرا ہاتھ کٹ جائے گا۔ تو اسلام نے کہا کہ ہاتھ کاٹ دینے جس نے چوری کر دی۔ اب سفارش جب پہنچی نا حضور کی بارگاہ میں تو حضور نے فرمایا یہ تو فاطمہ مخزومیہ ہے، اگر فاطمہ بنت محمد ہوتی تو پھر بھی میرا فیصلہ وہی ہوتا۔ اتنی بڑی بات میرے کریم آقا نے ارشاد فرمائی، اور وہ ہماری تعلیم کے لیے بالکل ایسے کہ کبھی تم جو ہے نا وہ عدل کا جو ترازو ہے نا وہ کسی طرف جھک نہ جائے، وہ بالکل ایک لیول پہ رہے۔ اور پھر جو غور طلب بات ہے جس کی طرف ابھی آپ جو ہے نا وہ اشارہ فرما رہے تھے کہ جب قوموں میں انصاف ختم ہو جاتا ہے تو معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں۔ جی بالکل صحیح۔ قوم یہود اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ جماعت تھی، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ ذکر فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو کہ جو میں نے تم پر انعامات فرمائے۔ اور قوم یہود کا دعویٰ بھی یہ تھا کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور اس لیے کہا گیا کہ حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ اب تم اگر مجھ سے محبت کے دعوے دار ہو تو تمہیں اتباع رسول کرنی پڑے گی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو وہ قوم کیوں تباہ ہوئی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ جب کوئی امیر آ جاتا تھا، کوئی صاحب اقتدار کٹہرے میں آ جاتا تھا تو ان کا مزاج یہ ہوتا تھا کہ رشوت لے کر احکامات کو بدل دیتے تھے، ان آیات پر اور ان احکامات پر ہاتھ رکھ لیتے تھے جن میں سختی ہوتی تھی، اور جب کوئی کمزور آ جاتا تھا تو پھر ان کا عدل جو ہے وہ نکھر کر سامنے آتا تھا اور پوری سزائیں ہوتی تھیں، زور تو چل جاتا تھا، اور اسے مکمل سزا دی جاتی تھی۔ اگر کوئی صاحب اقتدار ہے یا طاقتور ہے، امیر ہے، تو اس سے رشوت لے کر وہ سزاؤں میں کمی کر دیتے تھے یا اسے سزا دیتے ہی نہیں تھے۔ آج ان کا نام مٹ گیا، وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ وجہ کیا تھی کہ انہوں نے عدل کو چھوڑ دیا، انصاف کو چھوڑ دیا۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ قائم رہے تو ہمیں عدل، اب عدل آپ نے جس طرف اشارہ فرمایا کہ اپنی مسند کے ساتھ انصاف، بالکل صحیح۔ اور ڈاکٹر صاحب جس میں سمجھتا ہوں جس ڈپارٹمنٹ بندہ ہو، جس جگہ پہ بھی ہو، انصاف تو آپ سے وہاں بھی تقاضا کر رہا ہے، اور یقیناً صرف انصاف یہ نہیں کہ جج ہیں تو پھر انصاف ہے، انصاف تو آپ کا ہر کرسی پہ، ہر سیٹ پہ ہے، اور گھر کے اندر ہے تب انصاف ہے، اولاد کے اندر آپ نے انصاف کرنا ہے، شوہر ایک سے زیادہ بیوی ہیں تب آپ نے انصاف کرنا ہے۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہے کہ میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے مسکرا کے بات نہ کرو، اللہ اکبر، اللہ یتیم بچوں کے سامنے اپنے بچوں کو پیار نہ کرو۔ اللہ اکبر، یعنی کس لیول پہ جا کے اسلام یعنی کہ کس ظاہری بات ہے کہ انسانی حقوق کا اصل میں اگر بات کی جائے اسلام کی تو اسلام نے تو ہر کسی کے انسانی حقوق کی بات کی ہے، انسانیت کا پرچار کیا، اور یقیناً اسلام انسانیت کے لیے آیا۔ ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، بریک کے بعد آ کے اس موضوع کے حوالے سے مزید جو ہے علماء کرام سے سوالات بھی کریں گے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ویلکم بیک ویورز، پروگرام میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، ابھی ہمیں جوائن کیا ہے بریک میں علامہ محمد اسید الرحمان صاحب نے، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اسلامک اسکالر ہیں، کالم نگار بھی ہیں اور خوبصورت لکھتے بھی ہیں، خوبصورت بولتے بھی ہیں، ان کو بھی خوش آمدید۔ جی علامہ صاحب یہ فرمائیے گا، آپ سے آغاز دوبارہ سے کرتے ہیں، کرپشن کی ہم بات کر رہے تھے، کرپشن صرف کیا مالی معاملات میں ہوتی ہے یا دیگر اخلاقی معاملات کے اندر بھی جو بدعنوانی ہوتی ہے، جو بگاڑ ہوتا ہے، اس کو بھی کرپشن کا نام دیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کرپشن جو ہے یہ قوموں کے زوال کا باعث ہے، اور یقیناً اگر آج ہم اپنے معاشرے کی تنزلی دیکھتے ہیں، معاشرے کی بربادی دیکھ رہے ہیں، تو اس کی وجہ سچی بات یہ نظر آتی ہے کہ اس بہتی ہوئی گنگا میں سب نے ہاتھ دھوئے ہیں۔
تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کرپشن جو ہے شرعی معنوں میں اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسامہ بھائی، میں انتہائی آپ کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے ایک اہم ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہمیں موقع فراہم کیا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ جب ہم کسی قوم کو، بستی کو ہلاک کرنے کا، تباہ و برباد کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس بستی میں نبی پیغمبر آتے ہیں، وہ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کا پیغام انہیں پہنچاتے ہیں. لیکن اس بستی کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، امراء ہوتے ہیں، رئیس ہوتے ہیں، سردار ہوتے ہیں، حکمران ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں. فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. اللہ تعالیٰ کا پھر امر حکم آتا ہے، وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن جو ہے، اس کا جو اگر آپ مورد الزام ٹھہرانا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ حکمران ہوتے ہیں. ویسے بھی یہ کہا گیا کہ الناس علی دین ملوکہم، کہ لوگ تو جناب بادشاہوں کے ملت کے اوپر ہوتے ہیں، ان کے پیروکار ہوتے ہیں، جو دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو اگر ادارے ہمارے وہاں سے کرپشن ختم ہو جائے، اگر قوانین بن جائیں، پھر قانون جو بنتا ہے اس کے اگر امپلیمنٹیشن ہو جائے تو میرا خیال بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ بہتری آنا شروع ہو جائے گی. جب کرپشن اوپر سے ہوتی ہے، جب اوپر سے ہوا چلتی ہے تو وہ تو پھر چلتی چلتی جناب نیچے تک پہنچ جاتی ہے. چھوٹے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑوں کو دیکھتے ہیں، جب وہ کرپشن کرتے ہیں ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں. اور ہمارے ہاں تو دیکھیں، جب 11 اگست کو 1947 میں جب قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ بڑا مسئلہ رشوت اور کرپشن ہے، آج بھی 70-80 سال گزرنے کو ہیں اور آج بھی وہ مسئلہ وہیں کا وہیں پہ کھڑا ہوا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہاں پہ کہتے ہیں جناب سافٹ ویئر چینج کرتے ہیں. سافٹ ویئر جو ہے ان کے چینج کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک قانون نہیں ہوگا اور اس قانون کا نفاذ نہیں ہوگا، امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی تو یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو میرا یہ ذہن ہے کہ اوپر جو ہے کرپشن کا خاتمہ کیا جائے. جب لوگوں کو انصاف ملنا شروع ہو جائے گا، جب لوگوں کو صحت آسانی کے ساتھ ملنا شروع ہو جائے گی، جب لوگوں کو تعلیم آسانی کے ساتھ ملنا شروع ہو جائے گی تو پھر کرپشن کہاں رہے گی. تو کرپشن کا جو خاتمہ اگر ہم چاہتے ہیں تو اوپر سے اس کی ہوا چلنی چاہیے. علامہ صاحب، آپ نے جو بات بیان فرمائی ہے، یقیناً قانون کی عمل درآمد جو ہے جس معاشرے میں ہوتی ہے، آپ نے پہلے بھی یہ بات کی کہ عدل جو ہے، یہ عدل جو میں سمجھتا ہوں معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. جس معاشرے میں عدل ختم ہو جائے، انصاف ختم ہو جائے اور جہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ وہ تفریق ختم ہو جائے گی طبقاتی، تو وہاں پہ معاشرہ جو ہے وہ بہتری کی طرف چلا جاتا ہے اور معاشرے میں سکون بھی ہوتا ہے. اور یقیناً جب یہ چیزیں نہیں ہوتی، ناانصافی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ عدل کے تقاضے پورے نہ کیے جائیں، وہاں معاشرے میں بگاڑ اور فساد بھی پیدا ہوتا ہے. ڈاکٹر وقار جعفر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اگر دیکھیں کرپشن کے اگر محرکات کی بات کی جائے کہ اسباب کیا ہیں کرپشن کرنے کے، تو آج جو ہے، آج ہم جس میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم سے گزر رہے ہیں، تو اس ٹائم کے اندر یہ سارے دور کے اندر آپ اصل محرکات کیا سمجھتے ہیں؟ کیا وہ اسباب ہیں کہ آج لوگوں کو کرپشن کیوں کرنی پڑ رہی ہے؟ کیا ہماری ضروریات پوری نہیں ہو رہی کہ کیا مہنگائی کی وجہ ہے؟ یا بڑے لیول کی تو ہم بات نہیں کرتے کہ جو بڑا طبقہ ہے اس کے اندر چلیں، ان کی تو اور مجبوریاں ہیں، لیکن جو متوسط طبقہ ہے یا نیچے لوئر مڈل کلاس ہے، ان کے کیا محرکات ہیں یہ کرپشن کرنے کے؟ اس کے بہت سارے محرکات ہیں، لیکن جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے، پہلی چیز یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر چھت صاف ہو تو پرنالے سے پانی بھی صاف آئے گا. تو پہلی بات ہے کہ چھت صاف کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرف انڈیکیٹ کیا گیا ہے کہ اگر حکمران طبقہ، آپ دیکھتے ہیں کہ مغرب کے اندر بے شمار برائیاں ہیں اور اخلاقی پستیاں بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں وہ جو ممالک ہیں وہ کیوں پروگریس کر رہے ہیں، کیوں ڈیولپ ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اوپر والے لیول کے اوپر وہ کرپشن نہیں ہونے دیتے. مثال کے طور پر آپ اخلاقی کرپشن کی بات کرتے ہیں کہ جہاں 5 لاکھ ایسے بچے پیدا ہوں امریکہ میں جن کو پتہ نہیں ان کے والد کا نام کیا ہے، اس جگہ کے اوپر صدر اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو اس کو سزا دیتے ہیں، اس کو نکال دیتے ہیں. آپ کے پاس انگلینڈ کی مثال موجود ہے کہ ایک وزیر اعظم کو صرف اس لیے نکال دیا گیا، اس کی پارٹی نے نکال دیا کہ بھئی آپ نے کرونا کے SOPs پہ عمل کیوں نہیں کیا. تو پھر ڈاکٹر صاحب اس میں تو دین اسلام نے تو پیغام ہی دیا ہے کہ جس کے اندر ایمانداری نہیں اس کا ایمان نہیں ہے. تو پھر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پھر ان کی تربیت نہیں ہوئی صحیح طرح؟ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیے میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ سب سے اوپر والے لیول پہ اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ ہے جزا اور سزا.
اور تیسری چیز یہ ہے کہ ایک بہت بڑا ڈیوائیڈ ہے امیر اور غریب کے اندر. جب یہ تفاوت بہت بڑھتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں تاریخ کا مطالعہ کریں کہ قوموں کے اندر پھر انقلاب آتا ہے, قوموں کے اندر پھر ایک انتشار پھیلتا ہے. تو آج یہ سچویشن ہے کہ جہاں جزا اور سزا کا نظام نہیں ہے, جہاں بڑا آدمی جو ہے وہ قانون سے بالا تر ہے, اور دوسرے نمبر پہ قوموں کے اندر اتنا انحطاط ہے, اخلاقی پستی بھی ہے, بے روزگاری بھی ہے, لوگوں کے حقوق پورے, جیسے آپ دیکھتے ہیں مغرب کے اندر لوگوں کو بنیادی حقوق حاصل ہے, بنیادی ضروریات پوری ہوتی ہیں, تو وہ اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں, اور ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے اس کو قانون کو ہاتھ میں لیا تو ہمیں سزا ملے گی. تو وہ دونوں چیزیں, یعنی اگر عدل پہ یعنی نظام عدل اتنا مضبوط ہو اور ساتھ لوگوں کو جو ہے وہ حقوق بھی مل رہے ہوں, تو وہ معاشرہ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل بخوب فرمایا کہ یقیناً جہاں پہ سزا اور جزا کا تصور ہوتا ہے اور واقعی لوگوں کو یقین ہو کہ یہاں پہ اگر ہم اچھا کریں گے تو اپریشیٹ کیا جائے گا, اگر ہم غلط کرتے ہیں تو ہماری سرزنش ہوگی, پکڑ ہوگی اور ہمیں چارج کیا جائے گا. مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ دیکھیں ہم سارے سینیریو کی بات کر رہے ہیں, لیکن آج ہم جس دور میں رہتے ہیں نا تو وہاں پہ تو یہ ہوتا ہے کہ کرپشن سے پہلے پیسے کمائیں, پھر جو پیسہ کمایا ہوا ہے وہ پھر کسی مدرسے کو یا کسی چیریٹی ادارے کو دے کے وہاں ڈونیٹ کر کے وہاں سے ڈونیشن کا جو ہے ایک سرٹیفکیٹ بنوا کے اپنے گلے میں لٹکا کے حاجی صاحب بن جائیں اور سخی بن کر آپ معاشرے میں بڑے اچھے طریقے سے پنپ سکتے ہیں, معاشرے میں رہ سکتے ہیں, باعزت فرد بن کے رہ سکتے ہیں. تو کیا ایسا جو پیسہ دیا گیا جو کرپشن سے کمایا گیا ہو اور پھر اس کو دین کے نام پہ خرچ کیا جائے, کیا یہ جائز ہے؟ بہت خوبصورت سوال ہے اس حوالے سے کہ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں آج یہ دیکھا جا رہا ہے کہ باطل طریقے سے مال کما کے, کرپشن کے ذریعے, رشوت کے, یعنی مختلف جو ذرائع ہیں, تو مال حرام جب جمع کر لیا تو اس کے بعد تھوڑا سا, سارا نہیں تھوڑا سا دے کر وہ صرف لیبل لگا لیا کہ یہ ماشاءاللہ یہ چیریٹی اور رفاع عامہ کے کام بہت زیادہ کر رہے ہیں, اور عمومی طور پہ ایک مسجد بنا دی تو لیبل لگ گیا جنت تو پکی ہو گئی. سب سے پہلی میں وضاحت کر دوں کہ اگر کوئی شخص مال حرام سے کوئی نیک عمل کر کے اجر اور ثواب کی امید رکھتا ہے تو یہ اس کا فعل حرام ہے, اور بعض اوقات یہ چیز کفر تک لے جاتی ہے. اب دوسری چیز یہ ہے کہ اگر مال حرام کما لیا ہے تو کیا کیا جائے, توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ ہاں, توبہ کے لیے اگر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنا گلا چھڑا لوں اور میں موت سے پہلے اپنے معاملات کلیئر کر لوں, تو وہ یہ نہیں ہے کہ جا کے مسجد بنا دے یا مدرسہ بنا دے یا رفاع عامہ کے کام کر دے, نہیں, بلکہ جن کی حق تلفی کی ہے ان تک وہ مال واپس پہنچائے. ٹھیک ہے, اگر وہ لوگ موجود نہیں ہیں تو ان کے ورثاء تک پہنچائے, اور ساتھ میں معافی مانگے ان سے کہ میں نے حق تلفی کی یا آپ لوگوں کا مال ناجائز طور پہ کھایا. اگر قوم کا مال کھایا ہے یعنی قومی خزانہ لوٹا ہے تو قوم سے معافی مانگے اور دوبارہ قوم کو وہ خزانہ واپس کریں. اور اگر انفرادی طور پہ ہے, کسی آفس میں تھے وہاں بیٹھ کے کی ہے, تو کرپشن جو کی جاتی ہے پتہ ہوتا ہے میں نے کس کس کو لوٹا اور کھسوٹا ہے, ان کو واپس کریں گے, ساتھ معافی مانگیں گے, ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے, استغفار کریں گے, پھر اللہ کی بارگاہ سے ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. بالکل صحیح. یہ میں اس میں مجھے ایک حدیث یاد آ گئی اسی حوالے سے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے مال حرام کمایا اور مال حرام کما کر اس کو جوڑ کر وہ خزانہ اتنا زیادہ کثیر ہو گیا, پھر اس مال سے اس نے اپنے اقربا کی پرورش کی, لوگوں کو دیا, اس نے اس پہ یعنی زکوٰۃ دی, خیرات کی, اپنا اقربا پروری کی اور لوگوں کو کھلایا, اور لوگوں کے اندر بڑا, حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کل قیامت والے دن وہ مال سمیت جہنم میں ڈال دیا. اللہ اکبر. اور اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ ان اللہ طیبٌ, بے شک اللہ پاک ہے اور پاک چیزوں کا, پاکیزہ چیزوں کو جو ہے قبول فرماتا ہے. علامہ سید الرحمان صاحب یہ فرمائیے گا کہ میں اس چیز سے اختلاف کرتا ہوں اور بالکل جو ہے نا اتفاق نہیں کرتا کہ ہمارے معاشرے میں ایک چیز بڑی غلط ہوتی ہے کہ ہر ملبہ لا کر جو ہے ممبر و محراب پر ڈال دیا جاتا ہے کہ جی ممبر و محراب نے تربیت نہیں کی. دیکھیں ممبر و محراب سے تو علماء تو لگے رہتے ہیں خطبہ جمعہ کے اندر بھی, دوسرے قرآن کے اندر بھی, اور وہ آواز اٹھاتے ہیں کہ حرام مال نہ کماؤ, حرام مال جو ہے اس کی کتنی وعید جو ہے بیان کی گئی. تو کیا یہ حرام مال سے روکنا صرف علماء کی ذمہ داری ہے یا گھر میں بھی ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنی, حلال و حرام کی پہچان سکھانی؟ آج اس معاشرے کی ہم مثالیں دیتے ہیں, غیر مسلم معاشرے ہیں وہ جن ممالک کی ہم کہتے ہیں بڑے ترقی یافتہ ہیں, سزا جزا کا تصور وہاں موجود ہے, وہاں پہ دیکھیں اس طرح جو ہے لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کرنا غاصبانہ طریقے سے, وہاں سے مال کمانا, اس کو حرام پہ تصور نہ کرنا,
تو یہ کیا پھر ہمیں اس نہج پہ اپنی قوم کی تربیت نہیں کرنی پڑے گی کہ اب بچپن سے ہی اور گھر سے ہی یہ تربیت دی جائے حلال حرام کی تمیز کی؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس کا مفہوم یہی ہے کہ تم سب کے سب حکمران ہو، روز قیامت تمہیں تمہاری رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ہر باپ سے، ہر استاد سے، اس طرح کسی بھی ادارے کا جو سربراہ ہے اس سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنے ادارے میں، اپنے گھر میں یا اپنے ماتحتوں کے ساتھ اس نے کیسا سلوک کیا، ان کی کیسی تربیت کی. جی یقیناً ممبر و محراب جو ہے وہ تربیت کر سکتے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں اویئرنس پیدا کر سکتے ہیں، میڈیا بھی اس میں ایک اہم اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. لیکن جب تک قانون نہیں ہوگا، جب تک حدود نہیں ہوں گی، جب تک تعزیرات نہیں ہوں گی، جب تک اس کی گرفت نہیں ہوگی، یہ کچھ بھی نہیں ہوگا. سمجھانے سے کچھ نہیں ہو سکتا. جب سزائیں ہوں گی، جب گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر پکڑ دکڑ کرے گی، قوانین بنائے گی، اس کے اوپر سزائیں مرتب کرے گی، عدل و انصاف ہوگا، جب پتہ ہے مجرم کو کہ میں نے پکڑے ہی نہیں جانا، جب اس کو پکڑا ہے، اگر پکڑا بھی گیا اس کو پتہ ہے اگر پکڑا بھی گیا تو کیا ہوگا، پیسے دے کے چھوٹ جاؤں گا. یہاں پہ عدل بک رہا ہو، انصاف بک رہا ہو، وہاں پہ مجرم جو ہوتے ہیں وہ بالکل آزاد ہوتے ہیں. تو یقیناً تربیت کی جانی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اگر میں چاہتا ہوں آپ ٹھیک ہو جائیں، آپ چاہتے ہیں میں ٹھیک ہو جاؤں، کوئی بھی ٹھیک ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر میں یہی سوچ لوں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، معاشرے کا ہر فرد جو ہے، اداروں کے اندر جانے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے ہی اندر سے ہوتے ہیں، ہر شعبے کے اندر جانے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ افراد یہیں سے جاتے ہیں. اگر ان کی تربیت کی جائے، اچھی تربیت کی جائے، اور آج حلال اور حرام کا جو تصور ختم ہو چکا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کہ قیامت کے قریب پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں حلال طریقے سے لے کے آ رہا ہوں یا حرام طریقے سے. آج اسامہ بھائی کرپشن کا لوگوں کو، جو کرپٹ لوگ ہیں وہ جانتے نہیں کہ کرپشن کیا ہے، وہ جانتے نہیں کہ ہم جو کھا رہے ہیں. جی، تو جب تک غلط اور صحیح کی تمیز نہیں ہو جاتی، جب تک ہمارے اندر خدا کا خوف پیدا نہیں ہو جاتا، اس وقت تک جو یہ چیزیں ہیں یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر وقاص صاحب یہ فرمایا نا کہ دیکھیں مفتی صاحب نے بات فرمائی کہ ہمیں اصل میں نا تعارف ہی نہیں کروایا جاتا کہ کرپشن ہے کیا. ہمیں پتہ نہیں حلال و حرام کی تمیز کا نہیں پتہ ہوتا. تو لیکن جہاں پہ ہم نے بات کی تربیت کی، وہاں پہ ایک چیز اور بھی تو ہے نا کہ رشوت کی ہم بار بار بات کرتے ہیں. یہ بھی تو بنیادی وجہ اور بنیادی جڑ ہے کرپشن کی. یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے کرپشن. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے رشوت دینے والے اور لینے والے سے؟ ایک بندہ مجبور ہے، مطلب مثال کے طور پہ میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ گرمی سخت ہو تو آپ کا جو ہے میٹر جو ہے خراب ہو جائے وابڈا کا، تو آپ کو جانا پڑتا ہے وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جی میٹر جو 3-4 مہینے بعد آئے گا، تو آپ کو چند پیسے دے کر جو ہے میٹر لگ جاتا ہے. ایسی صورت میں کیا پیسے دینا جو ہے وہ جائز ہے؟ جہاں پہ آپ مجبور ہیں بہت زیادہ، تو وہاں پیسے دے کے آپ اپنا کام کروا سکتے ہیں؟ دیکھیں جائز کام. جی دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے، جیسے آپ نے پہلے سوال کیا نا کہ علماء کا کہاں تک کردار ہے، تو آپ پورے معاشرے میں حیث القوم دیکھیں، کیا ساری دنیا مدارس میں پڑھ رہی ہے؟ اور مدارس سے جو لوگ پڑھ کے جاتے ہیں وہ آپ کو کم اس طرح کے معاملات نظر آتے ہیں. اسکول کے اندر کالجز میں جو کروڑوں لوگ پڑھ رہے ہیں تو وہیں سے لوگ آفیسر بنتے ہیں، وہیں سے لوگ اس لیے میں نے پہلے کہا تھا کہ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. جی بالکل. تو یہی آپ کو المیہ یہ ہے کہ جو دیندار ہیں وہ کم از کم ان کے اندر ایک عام انسان خدا خوفی تھوڑی سی زیادہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں نظام نہ ہو، دیکھیں ایک تو چیز یہ ہے کہ جب ہماری پوری قوم کی تربیت ہوگی اور سب ہی اس بات پہ اتفاق کریں گے کہ ہم نے رشوت نہیں دینی، ہم رشوت کے بغیر ہی اپنا کام کریں گے، جب پوری قوم کی یہ سوچ ہوگی تو آٹومیٹکلی اس میں کمی آئے گی. دینے کے ساتھ لینی بھی نہیں ہے. جی لینی بھی نہیں اور دینی بھی نہیں. اور جب آپ دیکھتے ہیں نا ایک لائن میں لگا ہوا شخص اور وہ سمجھتا ہے کہ یار میں پیسے دے کے لائن کو کاٹ دوں گا، تو دوسرے اس کو اس طرح نہیں دیکھتے بلکہ وہ لوگ کہتے ہیں کاش ہمارے پاس بھی پیسے ہوتے تو ہم بھی اس کو لائن کو کاٹ دیتے. تو تربیت کی ضرورت ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کیا جائے، اللہ تعالیٰ کو رب مانا جائے، اس کو مانا جائے کہ وہ موجود ہے اور وہ حاکم ہے، تب یہ معاملہ ختم ہو سکتا ہے. رہ گیا معاملہ کہ جہاں بامر مجبوری جیسے آپ کہہ رہے ہیں، ایک تو ہے کہ روٹین بن جانا، وہ تو ایک الگ معاملہ ہے. جہاں تک آپ کو پاسبل ہو آپ پوری ٹرائی کریں کہ آپ قانون کے مطابق، ایک دستور کے مطابق اس کام کو کروائیں. اور اگر آپ کو لگے کہ یہ معاملہ اب حل ہونے والا نہیں ہے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے وہ معاملہ ہو سکتا ہے. لیکن اس کو روٹین بنانا، اس کو کلچر بنانا، آپ اسے اضطراری حالت کیا جی اضطراری. ٹھیک ہے. مفتی صاحب یہ فرمائیں کہ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے من
غش فلیس منا، کہ جو ملاوٹ کرے گا وہ ہم میں سے نہیں. اور امام ابن تیمیہ نے فرمایا بھی کہ جس میں نہیں پسند فرما دیں کہ یہ امت سے خارج ہے تو یہ کبیرہ گناہ ہے. جب نہیں پسند یہ فرما دیا تو یہ ملاوٹ بھی تو کرپشن کے اندر آتی ہے نا. تو کیا یہ جو آج ہم معصوم بچوں کو دودھ پلا رہے ہیں، دودھ تو اب دور کی بات ہے، میڈیسن دیکھ لیں کہ آپ اگر سروس دیکھ لیں جو آپ کے انسپیکٹرز ہیں ان کا، کہ آپ کو تو جو سر درد کی جو میڈیسن ہے وہ بھی شاید ہی کسی میڈیکل اسٹور پہ اصل حالت میں ملے گی. ہر بندہ ہی ملاوٹ کر رہا ہے، دین کے اندر ملاوٹ ہو رہی ہے، ہم اپنی چیزیں بھی اس میں شامل کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ مدویات کی بات جس ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں تو یہ کرپشن نہیں ہے؟ ڈاکٹر صاحب، یہ جب ہم کرپشن کو اور بدعنوانی کو دیکھتے ہیں تو وہ معاشرے کے تقریباً ہر طبقے میں کسی نہ کسی حد تک پائی جا رہی ہے. لیکن جو مالی بدعنوانی ہے وہ کچھ زیادہ ہے، لیکن دوسری بدعنوانیاں بھی عروج پر ہیں. آپ نے جو حدیث پاک ابھی پڑھی کہ میرے کریم آقا علیہ تحیۃ والسلام نے فرمایا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، اس سے ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ملاوٹ کرنے والا کتنا بڑا مجرم ہے. ایک تو اللہ اور اس کے رسول کا مجرم ہے، اور دوسرا وہ قومی مجرم ہے. اور اس کی وجہ سے اگر وہ کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کر رہا ہے تو اس کھانے سے جتنے لوگ متاثر ہوں گے یہ ان کا مجرم ہے، اس نے ان کی حق تلفی کی اور جس نے اپنی دکان کے اوپر لکھا بھی اور نیچے وہ دودھ جو ملاوٹ والا بیچا وہ اسے بھی بڑا مجرم ہے. میرے کریم آقا علیہ تحیۃ والثناء آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان تو ہے ہی وہ، آپ کے پروگرام کا نام ہی اسلام اور ایمان ہے. اسلام کیا ہے؟ مسلم ہے ہی وہ، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان کہلائے گا ہی وہ کہ جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اب ہاتھ سے وہ ملاوٹ کر رہا ہے تو گویا لوگوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے. اور مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ نفس مارا کم ترد فرعون نیفت، پورا اون مارا اون نیفت. معاملہ یہ کہ آج جس کا جہاں پہ ہاتھ پڑتا ہے وہ وہاں پہ بدعنوانی کر رہا ہے. اگر کوئی دودھ فروش ہے تو وہ دودھ میں ملاوٹ کر رہا ہے، میڈیسن کمپنیاں ہیں تو وہ میڈیسن میں ملاوٹ کر رہی ہیں، لوگوں کی جانوں سے کھیل رہی ہیں. اب میں آپ کو جو ہیں کنڈے جو ہیں جی اب ترازو میں بڑا مسئلہ ہے کہ، اور دوسری بات بڑی اہم پہلو کی طرف اشارہ ہے کہ ایک مزدور ہے جو دن میں 1.5-2 من چکن بیچتا ہے دکان پہ کھڑے ہو کے، آپ اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ جو گورنمنٹ کی طرف سے ریٹ دیا گیا ہے وہ پورا ریٹ بھی لے رہا ہے اور آپ کو دے رہا ہے جی 900 گرام. میں نے پوچھا جی 900 گرام کیا ہے؟ کہتے جی وہ صفائی وغیرہ ہو گئی. تو میں نے کہا آپ نے تو تولا پہلے ہے، تول کے بعد پھر آپ نے اسے صاف کیا ہے جی، اور جبکہ صافی کا ریٹ حکومت نے نکالا ہوا ہے، گورنمنٹ نے وہ دیا ہوا ہے. یعنی جدھر بھی جائیں آپ کو نظر آئے گا کہ ہر جگہ ہر شخص، صرف ہم حکمرانوں کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. یہاں پہ وہ کہتے ہیں نا کہ پورے کا پورا آوا بگڑا ہوا ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک سب. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب اوپر سے برائی آتی ہے تو وہ نیچے تک پھیل جاتی ہے اور سرایت کر جاتی ہے. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے غالباً یہ فرمایا تھا کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. معاملہ یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے تئیں استاد ہے تو وہ شاگردوں کو صحیح طرح سے نہیں پڑھا رہا. اور میں یہ اس علمیے کا ذکر کرتا رہتا ہوں کہ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں وہی شخص 5 گھنٹے 6 گھنٹے بڑی تندہی سے پڑھا رہا ہوتا ہے، لیکن اس سے ڈبل سیلری پر، ڈبل مراعات پر جب وہ گورنمنٹ ملازم ہو جاتا ہے تو وہ سب سے بڑا ہڈ حرام ہو جاتا ہے. وہ قوم کے معماروں کو کچھ ڈیلیور ہی نہیں کر رہا ہوتا. یعنی ہم جس پہلو کو دیکھتے ہیں، اگر کوئی ممبر پر بیٹھ کر ڈاکٹرز کو دیکھ لینا کہ اگر سرکاری ادارے بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کا علاج ٹھیک نہیں ہو سکتا، شام کو میں پرائیویٹ کلینک میں بیٹھوں گا تو یہ میرا ایڈریس ہے، وہاں پہ آ جائیں، وہاں پہ فیس بھی جو ہے 5000 روپے میری ہوگی تو وہاں پہ آپ کے علاج زیادہ بہتر ہو سکتا ہے، میڈیسن وہاں پہ زیادہ بہتر اس کو لکھ کے دیتا ہے. علامہ صاحب اور عمین صاحب یہ فرمائے آج ہماری پاکٹس تو بھری ہوتی ہیں کرنسی کے ساتھ، ایسے بڑے زیادہ ہیں، لیکن آپ یقین جانیں کہ اگر آپ 5000 روپے کے نوٹ بھی توڑانے جائیں نا ایسے لگتا ہے کہ ابھی فوراً ختم ہو گیا. تو کیا کثرت تو ہے، برکت جو ختم ہوگی ہمارے معاشرے میں وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں بدعنوانی مالی اور دوسری اخلاقی بہت بڑھ چکی ہے؟ سر دیکھیں بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو عذاب آنے کی یہی صورتیں ہوتی ہیں. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہمارا مسئلہ مہنگائی ہے. اس وقت ایک وقت تھا پاکستان میں مذہبی دہشت گردی عروج پر تھی، آج پاکستان میں سیاسی دہشت گردی عروج پر پہنچی ہوئی ہے. ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اتنے غیر اخلاقی رویوں کو اپنائے ہوئے ہیں کہ یقین کیجئے وہ باتیں، وہ الفاظ، وہ جملے زبان پہ لاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے اللہ سے، خوف ہم کھا جاتے ہیں، زبان جو ہے لرز جاتی ہے. لیکن اس حد تک اصل مسئلہ ہمارا مہنگائی ہے میں سمجھتا ہوں، باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر ہمارا مسئلہ مہنگائی ختم ہو جائے
تو یہ جتنے معاملات ہیں سارے کے سارے درست ہونا شروع ہو جائیں گے۔ میں پھر اسی بات پہ آتا ہوں، قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ علیہ کی بات پر، کہ پاکستان کے مین جو مسائل ہیں وہ رشوت ہے، وہ کرپشن ہے۔ اگر رشوت اور کرپشن کا خاتمہ ہو جائے پھر پاکستان میں مہنگائی بھی نہیں رہے گی، پھر پاکستان میں یہ جتنا بھی سیاسی تناؤ ہے یہ بھی نہیں رہے گا۔ تو ہمیں اس طرف توجہ دینی ہوگی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا، ڈاکٹر صاحب آپ کا، مفتی صاحب آپ کا، آپ نے اس موضوع کے حوالے سے ہماری بہت خوبصورت رہنمائی فرمائی۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان ساری باتوں پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے معاشرے میں جو کرپشن کا ناسور ہے یہ اللہ رب العزت اپنی رحمت کے ساتھ ختم فرما دے۔ ناظرین کرام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث مبارکہ میں بھی، اور اللہ رب العزت خود قرآن کریم میں ہماری بڑی رہنمائی اور تربیت فرمائی ہے کہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خاصہ، اس فتنے سے ڈر جاؤ کہ جب تم میں اللہ رب العزت اپنی آزمائش بھیجے گا تو وہ صرف ان برے لوگوں کے لیے نہیں ہوگی، اس معاشرے کے جو میں سمجھتا ہوں کہ نیک لوگ ہوں گے وہ بھی اس پکڑ میں آئیں گے۔ وجہ یہ ہوگی کہ انہوں نے جو برائی کر رہے تھے ان کو اس برائی کرنے سے روکا نہیں۔ آج اگر مہنگائی کا سیلاب ہمارے معاشرے میں موجود ہے تو یقیناً اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہمارے معاشرے سے برکت کو اٹھا لیا گیا، اور برکت اٹھی کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں حلال اور حرام کی تمیز ختم ہوگی۔ حلال اور حرام کی تمیز کیسے سکھائی جائے گی؟ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے، آپ نے فرمایا تھا علموا اولادکم ادبوا اولادکم وعلموا الخیر، اپنی اولادوں کو ادب سکھاؤ، احترام سکھاؤ، اور انہیں خیر کی تعلیم بھی ساتھ دو۔ خیر کی تعلیم یہی ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز سکھا دی جائے۔ جس معاشرے میں حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے وہ معاشرے فساد کے شکار ہوتے ہیں، اور اس کے بچاؤ کا طریقہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی طرف آنا ہے، اور یقیناً جب انسان اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے قریب آتا ہے معاشرے کے اندر حسن آتا ہے، امن آتا ہے، اطمینان آتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے معاشرے کو پرامن اور یہاں پر راحت والا بنا دے۔ ہمیں ناظرین کرام اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔